رات کے وقت قلعہ نورآباد کی فضائیں ہمیشہ کچھ زیادہ خاموش ہوا کرتی تھیں۔ ہوا میں گلابوں کی خوشبو مگر زمین پر اداسی چھائی تھی۔ محل کے صحن میں ایک جھیل تھی، اتنی گہری اور چمکدار کہ لوگ کہتے تھے اس میں چاند اپنی تصویر نہیں بلکہ اپنی روح اتارتا ہے۔ محل کی شہزادی عریشہ اکثر راتوں کو چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آتی۔ وہ ریشمی چادر اوڑے جھیل کے کنارے بیٹھی رہتی اور چاند کے عکس کو تکتا کرتی۔ وہ بچپن سے سنتی آئی تھی کہ اس جھیل میں ایک پراسرار جن قید ہے، ایسا جن جو کبھی انسانوں کا محافظ تھا مگر ایک گناہ کے بدلے اسے جھیل کے نیچے قید کر دیا گیا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جن کسی دن اپنی قید توڑ کر باہر آئے گا، مگر اس دن دنیا کا چاند ہمیشہ کے لیے ماند پڑ جائے گا۔ عریشہ اس کہانی کو بچپن کی بات سمجھ کر ہنستی رہی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی وہ جھیل کے قریب آتی پانی ہلکا سا نیلا چمکنے لگتا جیسے کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہو۔ اس رات ہوا میں کچھ خاص تھا۔ آسمان پر بادل نہیں تھے، چاند بالکل دائرہ سا بنا ہوا تھا اور جھیل کی سطح ہلکی سی لرز رہی تھی۔ عریشہ نے کانوں سے بال ہٹائے اور آہستہ سے بولی، اگر تم سچ میں یہاں ہو تو آج بول دو۔ ایک لمحے کو سب کچھ تھم گیا، پھر جھیل کی گہرائیوں سے ایک سرگوشی ابھری، اتنی مدھم کہ صرف دل نے سنی۔ میں یہاں ہوں۔ عریشہ کا دل رک سا گیا۔ پانی کے اندر سے روشنی پھوٹی اور پھر ایک سایہ ابھرا، نیلا روشن مگر انسانی شکل میں۔ وہ جن تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ اس نے آہستہ کہا، میں وہ قیدی ہوں جسے چاند نے بھلا دیا، اور تم وہ انسان ہو جس کی آواز نے مجھے پھر سے جگا دیا۔ عریشہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر قدم رکے رہے۔ کون ہو تم؟ میں زارس ہوں، چاند کی قید میں بند محافظ۔ تمہاری دنیا کے لیے میں جن ہوں مگر کبھی میں روشنی کا محافظ تھا۔ وہ بولتا رہا اور عریشہ سنتی رہی۔ جھیل کے کنارے وقت رک گیا۔ رات لمبی ہوتی گئی مگر کسی کو احساس نہ ہوا کہ آسمان کے تارے تھوڑے مدھم ہو چکے تھے، جیسے وہ جن کے جاگنے سے خوف زدہ ہوں۔ عریشہ کو پہلی بار کسی غیر انسان کی موجودگی سے خوف نہیں بلکہ عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ شاید محبت ہمیشہ وہیں جنم لیتی ہے جہاں دل کو خطرہ لگے۔ اگلی رات عریشہ پھر جھیل کے کنارے آئی۔ اب کہ چاند کچھ دھندلا تھا، جیسے کل رات کی گفتگو نے آسمان کی روشنی تھوڑی چارا لی ہو۔ وہ خاموش بیٹھی مگر دل میں ایک طوفان تھا۔ کیا واقعی وہ سب سچ تھا؟ کیا وہ جن زارس حقیقت میں موجود تھا؟ پھر اس کی تنہائی نے اس کے خوابوں کو زبان دے دی تھی۔ تم دوبارہ نہیں آؤ گے؟ اس نے آہستہ کہا، جیسے خود سے۔ جھیل کی سطح میں لہریں اٹھی، نیلی روشنی چمکی اور وہی مانوس آواز گونجی، میں وعدے کے بغیر نہیں جاتا۔ عریشہ نے چونک کر دیکھا۔ زارس ایک بار پھر سامنے تھا، پانی کے نیچے سے ابھرتا ہوا جیسے روشنی کے ذروں میں ڈھلا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کا عکس تھا مگر چہرے پر ایک ایسی اداسی جیسے صدیوں کی قید نے اسے چاپ رہنا سکھا دیا ہو۔ عریشہ نے دھیرے سے کہا، کیا تم واقعی قید ہو؟ تم تو آزاد لگتے ہو، جیسے بس پانی میں خواب دیکھ رہے ہو۔ زارس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ یہ قید دکھنے میں خواب ہے مگر حقیقت میں زنجیر ہے۔ اس جھیل کے نیچے چاند کا جادو ہے جو میری روح کو باندھے رکھتا ہے۔ میں باہر آ نہیں سکتا مگر تمہاری آواز، تمہارا یقین، وہ میری دیواروں میں دراڑ ڈال رہے ہیں۔ عریشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اور اگر وہ دیوار ٹوٹ جائے؟ زارس نے نگاہ اٹھائی، تو میں آزاد ہو جاؤں گا مگر دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ یہ سن کر عریشہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بولی، تو پھر بہتر ہے کہ تم قید ہی رہو۔ اس نے بات کہی مگر دل میں خواہش تھی کہ وہ کبھی نہ راکے۔ زارس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انسانوں کے دل عجب جادو ہیں، قید بھی دیتے ہیں اور رہائی بھی۔ پھر اچانک جھیل کی لہریں بلند ہوئیں، چاند کا عکس بکھر گیا۔ عریشہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر زارس نے ہاتھ بڑھایا، پانی سے ایک چمکتی ہوئی روشنی کی لکیر نکلی اور عریشہ کی ہتھیلی سے جا ملی۔ وہ لمحہ جیسے سانس روک دینے والا تھا۔ ہوا میں خوشبو پھیل گئی اور جھیل کے گرد سفید تتلیاں نمودار ہو گئیں، جادو کی علامت۔ یہ کیا ہے؟ عریشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زارس نے دھیرے سے کہا، یہ وعدہ ہے، جب تک تمہارا دل سچ بولے گا میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔
اگر تم مجھے بھول گئیں تو میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گا۔ عریشہ کے ہونٹ تھرک گئے۔ اور اگر میں تمہیں نہ بھول سکی؟ زارس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تب چاند خود فیصلہ کرے گا کہ محبت گناہ ہے یا نجات۔ رات لمبی ہوئی اور عریشہ کے دل میں وہ لمحہ جیسے نقش ہو گیا۔ ہر دن وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ وہ پڑھنے، بات کرنے اور خواب دیکھنے لگی، ایک ایسے وجود کے ساتھ جو انسان نہیں تھا مگر جس کی موجودگی اس کے دل کو زندہ رکھتی تھی۔ محل کی فضا بدلنے لگی۔ خادمائیں کہتی تھیں کہ شہزادی کچھ چھپاتی ہے۔ بادشاہ کے حکم پر جھیل کے گرد پہرا بڑھا دیا گیا، مگر محبت بادشاہت کے حکم سے کب رکتی ہے؟ عریشہ اب راتوں کو جھیل کے کنارے نہیں آتی تھی، بلکہ زارس خود اس کے خوابوں میں آنے لگا۔ اس رات آسمان بالکل سفید تھا، بادل کہیں نہ تھے اور چاند اتنا قریب لگ رہا تھا جیسے وہ جھیل پر اترنے والا ہو۔ عریشہ کے دل میں بے قراری تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے زارس اس کے خوابوں میں آتا، مگر اب وہ خواب بھی کسی راز کا اشارہ بننے لگے تھے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ خود جھیل کے پانی میں کھڑی ہے اور چاند کا عکس اس کے قدموں میں بکھرا ہوا ہے۔ کبھی زارس اسے کسی قدیم دروازے کی طرف لے جاتا جو ستاروں کے درمیان معلق ہوتا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگتی وہ خواب ٹوٹ جاتا۔ آج عریشہ نے فیصلہ کر لیا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر چاند کا جادو کیا ہے اور زارس کیوں قید ہے۔ وہ چپکے سے محل کی لائبریری گئی۔ وہاں پرانے زمانے کے جادوئی صحیفے رکھے تھے جن پر عام انسانوں کو نظر ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے ایک سنہری جلد والی کتاب کھولی۔ اس پر لکھا تھا، جب چاند انسانوں پر مہربان ہوتا ہے تو روشنی جنم لیتی ہے۔ جب انسان اس روشنی سے کھیلتا ہے تو جن قید ہوتے ہیں، اور اگر کبھی انسان اس قید کو توڑنے کی کوشش کرے تو دنیا سے رات چھن جاتی ہے۔ عریشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا زارس وہی روشنی کا محافظ اوں تھا جو کسی انسان کے گناہ کے باعث قید ہوا؟ کیا وہی گناہ محبت ایک بار پھر دہرانے والی تھی؟ وہ کتاب بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں وہی مانوس سرگوشی گونجی، تم میرے رازوں کے قریب پہنچ گئی ہو عریشہ۔ وہ چونک کر مڑی۔ زارس کتابوں کے سائے میں کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی اب خوابوں جیسی نہیں بلکہ زیادہ حقیقی محسوس ہو رہی تھی۔ عریشہ نے دھیرے سے پوچھا، کیا یہ سب تمہارے بارے میں ہے؟ کیا تمہارا جادو چاند سے بندھا ہے؟ زارس خاموش رہا، پھر بولا، چاند میرا خالق ہے، میں اس کی روشنی کا پہلا سپاہی تھا، مگر انسانوں نے مجھے دھوکا دیا۔ انہوں نے میرے وجود سے طاقت کھینچی اور مجھے اسی جھیل میں قید کر دیا جسے میں نے ان کے لیے روشن کیا تھا۔ عریشہ کے دل میں درد سا الفاٹے۔ اور اب کیا تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ زارس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ بدلہ؟ نہیں عریشہ، تم وہ آواز ہو جس نے مجھے پھر سے جگایا۔ تمہارا دل اس روشنی سے جڑا ہے جو کبھی میرا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں مگر تمہارے خون میں بھی چاند کی ایک کرن بسی ہوئی ہے۔ عریشہ نے حیرت سے پوچھا، میرے خون میں اوہاں؟ تمہاری ماں ایک چاند زاد عورت تھی، آدھی انسان آدھی روشنی، اسی لیے تم مجھے بالا سکی، اسی لیے جھیل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر زارس آہستہ بولا، مگر اگر تم نے مجھے آزاد کیا تو تمہاری روشنی ختم ہو جائے گی، تمہاری جان چاند لے لے گا۔ عریشہ کے دل نے ایک پل کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تمہیں قید رہنے دوں؟ تمہیں روز روز مٹتا دیکھوں؟ زارس نے نظریں جھکا لیں۔ محبت کبھی آسان فیصلے نہیں دیتی عریشہ۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، روشنی کی ایک لکیر پھر ان دونوں کے درمیان جاگ اٹھی۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے میں محل کی فضا بدل گئی۔ عریشہ نے خود کو ایک اور دنیا میں پایا، آسمان پر نیلے تارے، زمین پر چاندی کی ریت اور درمیان میں ایک قدیم دروازہ جس کے اوپر لکھا تھا، چاند کا معاہدہ۔ زارس نے کہا، یہ وہ دروازہ ہے جسے کھولنے سے میں آزاد ہو جاؤں گا، مگر اس کی قیمت تمہارا دل ہے۔ عریشہ کے لب کپ کپائی۔ میرا دل؟ ہاں، چاند صرف ایک دل قبول کرتا ہے، وہ جو مجھے سچ میں چاہتا ہو۔
अरीशा के कदम लरस गए। फिर वो बोली, तो ले लो। अगर मेरा दिल तुम्हें आजाद कर सकता है तो मुझे कैद में रख लो। जारिस ने चौंक कर देखा। तुम ये कुर्बानी क्यों दोगी? अरीशा ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी खामोशी में मैंने अपनी तन्हाई सुनी है, तुम्हारी उदासी में मैंने अपनी दुआ पाई है। और शायद मोहब्बत का मतलब यही है, किसी की कैद को अपनी आज़ादी से तोड़ देना। चांद के ऊपर बादल छा गए। दरवाज़ा लरजने लगा। जारिस ने चलाकर कहा, नहीं अरीशा, अगर तुम ये दरवाज़ा खोलोगी तो चांद तुम्हें ले जाएगा, हमेशा के लिए। मगर अरीशा आगे बढ़ गई। इसने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे और दरवाज़ा रोशनी के तूफान में फट गया। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब जारिस ने आंखें खोली, झेल गायब थी। वो जमीन पर खड़ा था, आजाद। मगर अरीशा कहीं नहीं थी। आसमान पर चांद मध्यम हो चुका था, जैसे वो भी रो रहा हो। जारिस ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तो ये ही चांद का मुआहदा था। जब जारिस ने आंखें खोलीं, दुनिया बदल चुकी थी। झेल खुश्क हो चुकी थी, आसमान बेनूर था और हुआ में वही खामोशी थी जो किसी बड़ी कुर्बानी के बाद रह जाती है। इसने अपने सीने पर हाथ रखा। पहली बार उसके अंदर दिल धड़क रहा था। वो आजाद था। मगर अरीशा गायब थी। चांद का अक्स अब कहीं नहीं था, मगर फिजा में एक नर्म खुशबू बाकी थी, वही जो सिर्फ अरीशा के वजूद से जड़ी थी। जारिस ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, तुमने मुझे कैद से आजाद किया, मगर खुद कैद हो गई। रोशनी के देश में झेल के किनारे अब एक चांदी का फूल खुला था। ऐसा फूल जो सिर्फ उन लम्हों में खिलता है जब किसी ने अपनी जान किसी और के लिए दे दी हो। जारिस ने वो फूल उठाया और उसके लम्स से आसमान की हदें हल्की सी लरस गईं। इसी लम्हे चांद के अंदर से एक आवाज उभरी, नर्म, निस्वानी और अनोखी। जारिस। वो आवाज अरीशा की थी। जारिस के कदम लड़खड़ाए। अरीशा, कहाँ हो तुम? मैं रोशनी के अंदर हूं। चांद ने मुझे कैद कर लिया है। तुम्हारी आजादी की कीमत मेरा वजूद बन गई। जारिस ने गुस्से और दर्द में आसमान की तरफ देखा। चांद, तुमने इंसाफ नहीं किया। मोहब्बत को कैद में रखना कोई निजात नहीं। चांद की रोशनी तेज होने लगी। अगर तुम चाहते हो कि वो लूट आए तो तुम्हें अपनी रोशनी वापस देनी होगी। वो जादू जो तुम्हें आजाद करता है, तुम्हें इससे दस्तबरदार होना होगा। जारिस खामोश रहा। फिर इसने आहिस्ता कहा, अगर मेरी रोशनी इसकी सांस बन सकती है तो मुझे अंधेरा मंजूर है। चांद फटने लगा, जैसे आसमान खुद आंसू बहा रहा हो। जमीन पर रोशनी की बारिश होने लगी। जारिस ने अपने बाजू फैलाए और उसके जिस्म से नीली शुआएं निकलने लगें। आसमान ने चीख मारी, झेल दोबारा भर गई और उसके बीच से एक किरण उभरी। अरीशा की सूरत में। वो चांदी की रोशनी में लिपटी खड़ी थी, जिंदा मगर नाजुक जैसे रोशनी की लह। जारिस अब मांद पड़ चुका था। इसके चेहरे पर सुकून था मगर वजूद धुंधला हो रहा था। अरीशा दौड़कर उसके पास गई। नहीं जारिस, तुमने वादा किया था कि अब कभी नहीं जाओगे। जारिस ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखा। मैं जा नहीं रहा अरीशा, बस तुम्हारे अंदर रहने जा रहा हूं। क्या मतलब? तुम अब रोशनी हो अरीशा। चांद ने तुम्हें कबूल कर लिया। मेरी रूह अब तुम्हारे दिल में रहेगी। जब तुम चांद को देखोगी तुम मुझे महसूस करोगी। मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। अरीशा की आंखों से आंसू बहने लगे मगर वो हंस दी। अगर तुम चांद बने हो तो मैं तुम्हारी रात बनूंगी। जारिस के लबों पर आखिरी मुस्कुराहट आई। फिर वो हुआ में तहलील हो गया, रोशनी के जर्रों में जो झेल के पानी में उतरते गए। इसके जाने के बाद आसमान चमक उठा। चांद दोबारा पूरा हुआ मगर अब इसकी रोशनी नर्म, नीली और जिंदा थी, जैसे किसी के दिल की धड़कन इसमें बसती हो। अरीशा ने झेल की तरफ देखा। तुम गए नहीं, तुम यही हो, हर सांस में, हर ख्वाब में, हर चांदनी में। कहा जाता है कि नूराबाद की झेल आज भी कभी कभार नीली चमक में डूब जाती है।
لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کی جھلک ہے، مگر جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی محبت کی روح ہے جو قید نہیں بلکہ چاند کی روشنی بن چکی ہے۔